الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا قيل من أبى قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عظمت و جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہر طرح کی تعریف کا مالک ہے، جو مقدس و مبارک و مطہر ہے۔ مختصر سی حمد کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، ابھی میں نے خطبے کے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا۔ اور یہ اسوہ بنا کر کس کو بھیجا ہے، کیوں کر بھیجا ہے، یہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارا نبی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، مطلب زندگی کے ہر ڈھنگ میں، ہر طریقے میں، لین دین میں، گفتار میں، نماز میں،
عبادت میں، ریاضت میں، روزے میں، دن میں، رات میں، ہر طریقے سے صبح سے لے کر شام تک جو تم زندگی گزار رہے ہو، ان تمام پہلو پر تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سمجھنا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے سے بہت لمبی تفسیر میں نہ جاؤں گا، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں اپنے ہی ساتھیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے سامنے سے عربی مہینوں کے اعتبار سے محرم گزرا، صرف یاد دہانی کرانا چاہوں گا، نہیں تو آپ یہ نہ سوچ لینا کہ مولانا پھر وہ محرم لے کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے۔ محرم گزرا، تمام قسم کی رسومات جو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں وہ ہم کیے، کچھ لوگ اس میں شامل ہوئے، کچھ لوگ اس میں شامل نہ ہوئے، اس سے بچے رہے، اجتناب کرتے رہے۔ کیوں اجتناب کرتے رہے؟ کہ یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوں، اور میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہو جائے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ملے۔ محرم گزر گیا، قریب ہے کہ سفر شروع ہو جائے گا، پھر میری اور آپ کی سوچ رسومات کے تحت یہ سفر کا مہینہ منحوسیت کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، جس کو طے خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا، امت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ کوئی مہینہ برکتوں والا ہو گیا، کوئی مہینہ منحوس ہو گیا، کوئی مہینہ کاروبار کے بند کرانے کے لیے ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم سامعین اکرام، تو آیت کریمہ جو پڑھی ہے انشاءاللہ میں اپنی تمام عوام کو، اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی طرف لے جانا چاہوں گا، آپ کی سیرت کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کی تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں خوشی ہوگی کیونکہ ہم سیرت نبی سننے جا رہے ہیں۔ لوگوں سنو، آج تو یہ بھرا ہوا حال ہے، آج لوگ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، موحد ہیں، اہل حق ہیں، اہل حدیث ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول کو ماننے والے ہیں، اور یہ مجھے اس بات کے کہنے کا حق حاصل ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور رب سے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر۔ تجھ سے مراد میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شعر اگر میں بولتا ہوں تو یہ علامہ اقبال کے ہیں، اور یہ وہ اشعار میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا جو اشعار سنائے جاتے ہیں جس میں واہ واہ کیا بات ہے، کیا کہیے آپ نے، ہرگز وہ شعر انشاءاللہ العزیز جمعے کی تقریر میں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے۔ جو احادیث سے ثابت ہیں، جو قرآن سے ثابت ہیں، جن کے الفاظ ثابت ہیں انشاءاللہ العزیز، وہی الفاظ میں آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ تو کیا کہا کہ نبی کے بعد اوروں نے اوروں سے رشتہ استوار کر لیا، اور ہم نے اوروں کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دل میں، ہمارے دل میں سچی محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر جب سچی محبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس آیت پر بھی عمل پیرا ہوں گے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں میرا نبی دے۔ اللہ کو میرے نبی سے کتنی محبت ہے،
اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دیا تھا نا، اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ مثال آئی تھی کہ جب رب کسی سے محبت سے کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا بندہ، یا باپ اپنے بچے کے لیے استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا، گرو سے کہتا ہے نا میرا بیٹا، ہاں فلاں کام سر انجام دے کر آیا ہے، کون ہے؟ میرا بیٹا۔ اللہ فرما رہا ہے جب میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر عمل کرنے والے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا فرض ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کے فائدے بھی آپ کے سامنے آئیں گے اس مختصر سے وقت میں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دے، جس راستے سے روک دے تو اس کی تعمیل کرو۔ کیوں؟ کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ آج یہ بھرا ہوا حال ہے، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا اتنے لوگ کہاں تھے؟ ساری دنیا مل کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہی تھی۔ اکیلی صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی۔ میرے آقا زخم کھا کے گھر آتے، جسم پتھروں سے لہولہان رہتا، ٹانگوں سے خون رس رہا ہوتا، چہرے پر زخم، کاندھے پر زخم، سر پر زخم، ساری دنیا مل کر تکذیب کر رہی ہے، اور اکیلی صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی ہیں۔ ایک اکیلی تھی جو سچ مان رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت کا کام روک دیا تھا؟ کیا اللہ کی طرف بلانا روک دیا تھا؟ زخم کھا کے آتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی اس طرف ہم چلتے ہیں، ابھی وقت باقی ہے۔ تو کہا لوگوں سنو، میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے قدموں میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اور قدموں میں کھڑے کیسے ہوں گے؟ تب ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو چلیے سبق بھی سنتے جائیے جو سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تمہارا قائد، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد، تمہارا ہادی، تمہارا نبی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ابھی میں نے ذکر کر دیا نا کہ وہ ایک اکیلا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے فرقے کہاں تھے؟ کہاں لوگ ایک دوسرے کے دامن پکڑ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی توقع کر رہے تھے؟ وہ اکیلا تھا، اور کون تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کیا سن رہا ہوں؟ یہ کیا سنا رہا ہوں؟ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تمہارا قائد، تمہارا امام صرف نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریخی میں کفار نے شب خون مارا، لوگ کھڑبڑا کر اٹھے۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب سب تکذیب کر رہے تھے، چند ہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے تھے، سچ جان رہے تھے۔ مدینے میں رات کی تاریخی میں کفار نے شب خون مارا، لوگ کھڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر ذہنے کسی اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔
جب یہ لوگ مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، تنے تنہا مدینے کی سرحد سے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے آئے؟ کہا ساتھیو جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، تمہاری حفاظت کے لیے میں اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہوں۔ یہ واقعہ ہے، یہ کہانی ہے نہیں، یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اطہر کا ایک نقطہ ہے۔ جاؤ ساتھیو، جا کر آرام سے سو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا دشمنوں کو تمہاری حفاظت کے لیے بھگایا ہے۔ تم اس بہادر نبی کے ماننے والے ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرایا کہ ایسا خوبصورت نبی، ایسا خوبصورت نبی کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقِتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوبا ہماداری تو تنہا داری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یوسف کو دیکھ کر جب یوسف ہال کے اندر داخل ہوئے تو یوسف کو دیکھ کر لوگ گمان کرتے ہیں، سچ بات کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگ گمان کرتے ہیں، کہانیاں جڑ لیتے ہیں، یہ میرے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یوسف کو دیکھ کر علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا کھڑا نام لے رہا ہوں ضرور، تقریر کے معاذت میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر رہا ہوں، لیکن علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی تو نبی ہے نا۔ ہاں، تو یوسف کو دیکھ کر جب کہ یہ حال کے اندر داخل ہوئے، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ہے نا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس حالت میں یہی آمنہ کے لال، یہی فاطمہ کے بابا، یہی حسنین کے نانا، یہی حسن حسین کے نانا، اگر ایسی حالت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے اور اگر ان کی گردنوں میں چھری رکھی ہوئی ہوتی تو چل جاتی، اتنے خوبصورت تھے۔ مدینے کی سرحد میں، ریگزار عرب میں، رات کے حسن میں مہو، چاندنی رات کے حسن میں مہو، صحرائے عرب میں چھٹی ہوئی چاندنی کے سحر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آمنہ کے لال نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک نظر آسمان کی طرف پڑتی ہے، آسمان کے چاند کی طرف پڑتی ہے، دوسری نظر ماہ تمام پر پڑتی ہے، اور بے ساکھ ہو کے کہا کہ اے چاند، اگر تجھ کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کا چہرہ انوار میں سے ملا ہے۔ اتنے خوبصورت نبی، اور اس کے ہم امتی ہیں، اس کو نہ بھولیں۔ ہاں، یہ واقعہ بتانا اور یہ آپ کے اندر جذبات کو ابھارنا صرف مقصد یہی ہے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، تم اس خوبصورت اور اعلیٰ نبی کی امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کے گھر آتے۔ چلیے، ابھی تو مٹھاس ہم نے پیش کر دیا، اب کڑواہٹ بھی سن لیجئے۔ آپ زخم کھا کے گھر آتے، لوگ پتھروں سے لہولہان کر دیتے، خدیجۃ الکبریٰ قدموں پر بیٹھ جاتی، قدم ہائے مبارکہ سے، چہرہ ہائے مبارکہ سے گرد و غبار صاف کرتی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر زخموں میں رکھتی اور کہتی کہ اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر مکہ کی بازاروں میں جاتے، پھر توحید کا پرچم بلند کرتے۔ آج ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، آج ہم بھی دعوت دین دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کیسی چیزوں کا میں اور آپ شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو کون سے کناروں تک پہنچانا تھا اور کس کنارے میں لا کر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جنت سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ فَاسْدَعْ
بما تؤمر وأعرض عن المشرکین وأعرض عن الجاہلین. پھر مکہ کی بازاروں میں جاتے, توحید حق بلند کرتے, پھر مار پڑتی, پھر گھر آتے, اور پھر یہی معاملہ ہوتا. ایک وقت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے اتنا مارا کہ آپ مکہ کی بازار میں بے ہوش پڑے تھے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, سننا بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل درآمد ہونا بڑا مشکل کا معاملہ ہے. پھر مار پڑی, پھر اتنا مارا کہ آپ بے ہوش پڑے ہیں. ننھی سی کھیلتی ہوئی فاطمہ کو کسی نے کھیلتا ہوا دیکھ کر بولا, اے بیٹی فاطمہ, آج تیرے بابا کو لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. روتی ہوئی آئیں, دوڑتی ہوئی آئیں, 3-4 سال کی برس کی عمر ہے. دوڑتی ہوئی گئی, اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں اٹھایا اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں. اللہ, دیکھو تو یہاں باپ کی محبت بچے کے لیے اور یہاں بچے کی محبت باپ کے لیے. دودھ پینے والے مشیر تو بہت دیکھے ہیں, خون دینے والا کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ایک الفاظ پر غور کیجئے گا میرے بھائی اور بزرگوں. انشاءاللہ آپ کو آج کے خطبہ جمعہ سے میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں, اور سچی محبت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کروانا چاہتا ہوں. میں اپنی عوام سے, اپنے لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے بس اتنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں. اللہ, میرے اس باپ کو لوگوں نے مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی. اللہ تو گواہ ہے, گالی تو بڑی بات ہے. میں نے تو وہ دور بھی دیکھا تھا کہ جب نماز کی حالت میں لوگوں نے اس کے گلے پر کپڑا ڈالا ہوا اور گلے کو گھونٹ رہے تھے, اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی. یہ اس وقت بھی خاموش رہا اور کسی کو اف بھی نہ کہا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اس وقت بھی خاموش تھے, یہ اس وقت بھی اوف نہ کہا. وہ قدم زخمی, وہ ٹانگیں زخمی, وہ کاندھے زخمی, وہ سر زخمی کہ جس پر اگنے والی زلفوں کی بھی عرش والے نے قسم کھائی ہے, وہ کاندھے زخمی کہ جس پر کبھی چادر رکھ لی تو اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکار دیا, یا ایھا المدثر کہہ کر پکار دیا. وہ قدم, وہ ٹانگیں زخمی جب یہ مکے سے بے بسی کے عالم میں نکلے, اللہ رب العالمین کی غیرت کو جلال آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تیرے اٹھنے والے قدموں کی قسم ہے کہ وہ دن آنے والا ہے. یہ تسلی دینے والا کون ہے؟ جس کی میں اور آپ اطاعت کرتے ہیں, اس کا پروردگار, اس کا اللہ, اس کا رب. ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا اس کا اللہ ہے, اس کا رب ہے, اس کا پروردگار ہے, اس کا پالنہار ہے, ہم اپنے دل سے سوال کریں, کیا اسی طرح میرا بھی رب, میرا بھی اللہ, میرا بھی پروردگار, میرا بھی پالنہار, میرا بھی بادشاہ, کیا حقیقت میں دل کے اعتبار سے, دل کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم پوچھ کے تو دیکھیں کہ جیسا اس کا رب ویسا میرا رب ہے کیا؟ سوال تو کریں میرے بھائی. اور وہ دن آنے والا ہے, اللہ تسلی دے رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ دن آنے والا ہے جب روم و ایران کی سلطنتوں کے دل پارا پارا اور ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. آج ذرا سی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو. یہی تسلی دینے والی یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پھر انشاءاللہ العزیز اس کے خلاصہ کلام بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے نا, وقت کی بڑی قلت, بڑی کمی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو عنوان شروع ہی نہیں ہوا ہے نا, ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے اور ختم ہو گیا. اچھا,
آج ذرا سی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو، آج ذرا سی بات پہ دل چھوٹے کر لیتے ہو، آج معمولی سے معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہو۔ اور جب بھی دل میں ملال آئے تو مدینے والے تاجدار کو یاد کر لیا کرو، تم رب کی نظر میں اس سے زیادہ عزیز تو نہیں ہو، تم اس سے زیادہ اعلیٰ تو نہیں ہو۔ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبرائیل اس کی رکاب تامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ اس کی حرکتوں کو رب نے رب کا قرآن پیش کر دیا، رب کا قرآن بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جہاں خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی تھی، اسے جنتی ثابت کر دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ بدلتا تھا تو میکائیل آ جاتا تھا، جب نگاہ اٹھاتا تھا تو جبرائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے تو فاروق تلوار بدش ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا، تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے میرے بھائی اور بزرگوں اسی دین کی خاطر، اسی دین کو دنیا کے کناروں میں پہنچانے کی خاطر زخم اٹھائے ہیں۔ ساری کائنات کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا حکمران یہی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اماموں کا امام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس نبی کے ماننے والے ہو۔ اپنے دل سے سوال کر کے تو دیکھو کہ آج ہم رسومات کے اندر الجھ کر رہ گئے، آج ہم علماؤں کے پاس لائن لگائے ہوئے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، کس طرح کھڑے ہونا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح ٹوپی پہننا ہے، کس طرح کرتا پہننا ہے۔ یہ مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے امت۔ وہ نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بارہا کہوں گا کہ ابھی بات شروع ہوئی ہے، جب نبی اس طرح سے مارے کھا رہے ہیں، ایسا اسوہ پیش کر رہے ہیں، امت کا کیا فرض بنتا ہے؟ حلوے کھائیے، بارات لٹائیے، جشن منائیے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع کیا ہے، اور وقت ملا انشاءاللہ تو آپ کے سامنے اس کو مکمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور اپنے ساتھیوں کو یہ سبق سناؤں گا جو سبق اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں پڑھایا ہے۔ اے جان نثار کرنے والے تھے، کیسے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثار کرنے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جذبات میں آ کر اگر کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہوں جو آپ کو کڑوے لگے ہوں تو اس کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایسے کوئی الفاظ میری زبان سے نہیں نکلے۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہی باتوں پر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کور کی میں ہی ساری دنیا بنی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر ساری دنیا ہے کہ آپ کو مانتے ہیں اور آپ کی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔